نحمده ونصلي ونسلم على رسول سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نویت سنت الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر اس جمعۃ المبارک کے انتہائی بابرکت اور خوبصورت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں، اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے موجود ہیں. آج کی اس نشست کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں نے تلاوت کی ہے. سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مضامین بیان فرمائے ہیں اور دونوں کا تعلق آداب کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ ہے. ابتداءً اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اپنے بندوں کو خود سکھایا ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی لطیف بات ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا، لیکن اللہ رب العزت نے وہ خود سکھایا ہے، اپنے بندوں کو اس کی تدریس کی ہے، تعلیم کی دی ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنا محبوب تو تمہیں دیا ہے، تم نے بھیج دیا ہے، لیکن اب یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص بچے کو یا چھوٹے کو کوئی قیمتی چیز پکڑائے اور تھما دے، نازک چیز ہو، جیسے کانچ کی گلاس کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو اور وہ اس کو پکڑا دے تو پھر اسے بتائے بھی کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو سنبھال کے کیسے رکھنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، لیکن اب میرے محبوب کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، اس کا ادب، اس کی تعظیم کیسے کرنی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی تعلیم بھی خود ارشاد فرمائی ہے. وہ اس سورہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ادب بتانے اور سکھانے کے بعد پھر جو دوسری چیز بندوں کو بتائی اور سکھائی ہے وہ آداب معاشرت ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ، بہت اہم، انتہائی ضروری چیز ہے. اور آداب معاشرت میں اللہ رب العزت نے اب کیا سکھایا ہے بندوں کو کہ اے بندو، تم نے اس دنیا میں جب رہنا ہے آپس میں تو کیسے رہنا ہے. میں اپنی پچھلی ایک نشست کی ایک بات کو، گفتگو کو کوٹ کرتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کروں گا کہ ہم نے جہاں یہ بات کی تھی کہ ہم جابس پر جاتے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے اندر، تو وہاں پر ہمیں SOPs بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے دیگر امپلائیز کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، مس بیہیو نہیں کرنا، اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ، نیچے والوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ، پیئرز کے ساتھ، سب آرڈینیٹس کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھنا ہے، تاکہ آرگنائزیشن کا، ڈپارٹمنٹ کا جو ماحول ہے وہ اچھا رہے، اسموتھ رہے اور تمام امور اور تمام کام جو ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ سر انجام پائیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جو کارخانہ
حیات ہے، یہ جو زمین ہے اور اس پر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق بسائی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر بھی رہنے کے SOPs بتائے ہیں کہ آپ نے جب اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، انسانوں کے ساتھ، تو وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے SOPs کیا ہیں، پروٹوکولز کیا ہیں۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ باریک چیزیں، لطیف چیزیں اور ایسی خفی اور چھپی ہوئی چیزیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ اور دل کے ساتھ ہے۔ ظاہری اعمال کا تذکرہ کیا ہے، وہ الگ سے ہے، لیکن یہاں پر بالخصوص جن باتوں کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ اس پوری سورہ مبارکہ میں، ان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا آپ دیکھیے کہ کیسا نظام ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے ہم سے، اپنے بندوں سے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف ظاہری طور پر بھی اچھے اور اجلے نہ رہیں، کسی کو مسکرا کر ملیں، ہنس کر بات کریں، نہیں، بلکہ ہمارا باطن بھی اتنا ہی اجلا، پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کیا حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ خطاب اللہ رب العزت نے کر کے یہ بات طے کر دی کہ اب جو بات ہونے والی ہے وہ صرف ایمان والوں سے ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، ہم لوگ گلہ کرتے ہیں جی کہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں اور ویسے ہیں، یورپ میں جائیں تو وہ لوگ، ان کے ہاں ہمیں اسلام نظر آتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اس میں ان کی کیا خصوصیت ہے اور ان میں ہماری کیا خامی ہے؟ ہمیں تو اللہ رب العزت نے خطاب ہی ہمیں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے ہے کہ تم اب جب ایمان قبول کر لیا ہے تو یہ کام اب تم نے خصوصیت کے ساتھ کرنے ہیں۔ کوئی کرے تو اس کا بھلا ہو جائے گا، لیکن دعویٰ ایمان کرنے والا وہ اس کام سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ بات کی ہے۔ اب کیا ہے؟ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا، کہ بہت سارے گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور پھر تجسس نہ کرو، ٹوہ نہ لگاؤ۔ میں صرف اتنے حصے پہ ہی چاہوں گا کہ آج کی اس نشست میں گفتگو کی جائے۔ اب اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں، تصور کریں اس بات کو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کہ دوسرے کے بارے میں، دوسرے شخص کے بارے میں جس سے ہمارا تعلق ہے، جو ہمارے سامنے آیا ہے، اپیئر ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کسی بھی قسم کا گمان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس کو بڑی پریکٹیکل ایگزامپلز کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ مثلا کوئی شخص ہمیں گلی کے اندر نظر آیا ہے تو اس کو دیکھتے ہی ہم پہلا کمنٹ کیا کرتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے، اور پھر ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں، اس سے ملے اور سنے بغیر۔ ابھی میں احادیث کی طرف آؤں گا، اس میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اس گمان کو کس قدر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صالحین امت نے، علماء نے، مفسرین کرام نے اس کے اوپر جو رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہمارے معاملات ہیں، تعلقات ہیں، کسی کو دیکھا ہے تو اس کے بارے میں فوراً ججمنٹل ہو جانا۔ ہم فوراً اپنے ذہن کے اندر ایک پرسپیکٹو بنا لیتے ہیں، اس کی شخصیت کے متعلق ایک خیال ذہن میں لے آتے ہیں، اور پھر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو اجتنبوا، ایسا گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ کہ ان بعد الظن اسم، یہ بہت زیادہ گمان کرنا، یہ بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ اب اگر اس کو آپ
سائیکولوجیکلی دیکھیں، نفسیات کے اینگل سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بات کیوں ارشاد فرمائی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے دو حصے ہیں، ایک ہے جس کو ہم شعور کہتے ہیں اور ایک لاشعور ہے۔ یاد رکھیے ہماری زندگی کے بہت سے معاملات اور اعمال ایسے ہیں جو ہم شعوری طور پر نہیں کرتے، لاشعوری طور پر سر انجام دیتے ہیں، اور لاشعوری طور پر سر انجام دینے والے اعمال کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر اس کی آپ کو میں ابھی ایگزامپل دوں تو آپ جو میری بات سن رہے ہیں وہ لاشعوری طور پر سن رہے ہیں۔ اب میری اس بات کرنے سے آپ کو کانشیسنیس، آپ کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہاں ہم واقعی میں سن رہے ہیں، لیکن آپ کے کان ہیں، بات پہنچ رہی ہے، ڈیلیبریٹلی آپ یہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو ہم جب اس کو چبانا شروع کرتے ہیں تو ہمارا شعور، لاشعور اس پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دانتوں کے درمیان چیز آئی ہے تو ہم اس کو چبائیں۔ آپ شعور لائیں نا، آپ ذہن میں جو ہی فوراً کانشیس ہو جائیں اس بارے میں، آپ چبانا ہی بند کر دیں گے، اس کو 2 لمحے کے لیے سوچیں گے اور پھر آپ اس کو دوبارہ اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ یہ میں نے 2 چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز دی ہیں آپ کو، یعنی ہمارے لاشعور کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ چیزیں لاشعور کے اندر جمع ہوتی جاتی ہیں، اور پھر جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو جب ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ شعوری طور پر نہیں ہوتا، وہ لاشعوری طور پر ہم وہی کرتے ہیں جو ہم اس کے بارے میں گمان رکھ چکے ہوتے ہیں، ہم ذہن بنا چکے ہوتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل عرض کر رہا ہوں۔ تو جو ہی ہم اس سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، اس سے ہینڈ شیک کرنا ہوگا، اس سے گلے ملنا ہوگا، تو لاشعور اس وقت عمل میں آ جاتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا جی یہ تو شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ جواری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے۔ تو اب جب ہم اس سے مل رہے ہوں گے تو ہمارے تعلق کی نوعیت بھی وہی ہوتی ہے، ہم وہی ذہن میں۔ اور اگر اس کو میں آپ کی جابز کے حوالے سے بات کروں تو وہ جو ہم جابز میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں یہ زیادہ پریکٹیکل چیز ہے۔ کام پہ، کاروبار میں، جابز میں ہم یہ چیزیں زیادہ کرتے ہیں۔ یہ جی جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے، یہ 2 نمبری کرتا ہے، اس نے کم قیمت کا مال اٹھایا ہوا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے۔ اب ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں بعض اوقات نہیں ہوئی بھی ہوتی، ہم نے محض گمان پالے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کرتا ہے۔ جابز پر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ باس کے زیادہ قریب ہے کہ جی ایسا کرتا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، ہمیں اس کی دل کی حالت کا پتہ ہے کہ وہ کس نیت سے یہ کام کرتا ہے، وہ محض باس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے یا اپنا اس کا من کرتا ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اگر اس کے اچھے رویے سے باس اس کا خوش ہے، اس کی محنت سے خوش ہے، تو ہم نے یہ گمان کیسے کر لیا کہ یہ تو جسٹ اپنی PR بنانے کے لیے اور اپنی ریپوٹیشن کے لیے کام کر رہا ہے، یہ تو خوشامد بہت کرتا ہے۔ اور اسی طرح کی بے شمار ایگزامپلز ہیں۔ گھروں کے معاملات میں خرابی کی بہت بڑی وجہ یہ گمان ہے، بہت بڑی وجہ۔ ہمارے رشتوں میں دوریوں کی بہت بڑی وجہ یہ گمان ہے۔ ہمارے تعلقات ہمارے رشتہ داروں سے اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چاچا، ماما، تایا، فلانا فلانا فلانا، وہ ایسے کرتے ہیں جی، وہ آئے تھے تو ان کی نیت یہ تھی کرنے کی، اس وجہ سے انہوں نے ایسے کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ علیم بذات الصدور تو میری ذات ہے، علام الغیوب تو رب کی ذات ہے۔ تو کیا ہم کار خداوندی کے اندر تو دخل نہیں دے رہے؟ کہیں میرے اور آپ کے پاس کہاں سے علم غیب آ گیا کہ ہم لوگوں کے دلوں کی بات جانتے ہیں؟ اور اگلی بات فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، تو نہ لگاؤ۔ ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اس نے یہ کام کیا کیوں ہے، یہ اگر آیا ہے اور اس نے فلاں کے ساتھ تعلق بنایا ہے اور اس کو ہنس کر ملا ہے تو کیوں ملا ہے، اس کو پیسے زیادہ دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں، یہ جی آج فلاں جگہ جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم یہ کام نہ کرو، اجتنبوا، تم گمان سے بچو، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ یہ باتیں پریکٹیکل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم یہی کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی ہے کہ ہم یہ جب سارے معاملات یہ لاشعور کے اندر یہ پوری
جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈ ڈسک ہے نا اور ایک شارٹ میموری ہوتی ہے، ریم ہوتی ہے، اس کے اندر وہ تھوڑی دیر کے لیے محفوظ رہتی ہیں چیزیں، ایک پھر کیشے اکٹھی ہوتی رہتی ہے پیچھے. اور جب ہم کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر کوئی پروگرام کوئی اس کو دیتے ہیں، ان پٹ دیتے ہیں، تو وہ بعض اوقات وہ چیزیں کیشے سے اٹھا کے اس پر عمل درآمد کرتا ہے کہ اس نے پہلے بھی کوئی کام کیا تھا یا کرنے کی ٹھانی تھی، تو یہ اس کا ڈیٹا موجود ہے، اس کو وہ پھر آگے کمانڈ کو رن کرتا ہے کمپیوٹر. تو بالکل یہ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہے انسان، کہ ہمارے کیشے کے اندر، یہ لاشعور کے اندر یہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. تو جب ہم کوئی عمل کرنے جاتے ہیں تو وہ کمانڈ پیچھے سے رن ہو جاتی ہے کمپیوٹر کی، اور عمل پھر اسی طرح سرزد ہوتے ہیں. پھر ہم کسی کے ساتھ تلخی سے بات کرتے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لاشعور میں ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ کبھی اپنا پرسنالٹی انالیسس کریں کہ میں نے اس شخص کے ساتھ بات کی اور اس انداز میں کی تو کیوں کی تھی. تو ہم جو اکثر ایک جملہ بولتے ہیں کہ جی وہ کہیں کا غصہ تھا کہیں جا نکالا، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لاشعور کے اندر ہماری کیشے اکٹھی ہوئی بھی ہوتی ہے بہت ساری، وہ جو گمان ہم نے پال کر. اور اس پر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پسند آئے تو رکھ لیجئے گا، کہ ہم بدگمانیوں کے ذریعے لوگوں سے متعلق حسد، کینہ اور بغض اس کو پالتے ہیں دل کے اندر، اس کی پرورش کرتے ہیں اور پال پوس کے اس کو بڑا ایک تناور درخت خود بناتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے فرمایا آخری سورہ مبارکہ کے اندر کہ یوسوس فی صدور الناس، اس سے بھی پناہ مانگو. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. اور وہ کب اور کیسے کرتا ہے؟ وہ تب کرتا ہے کہ اس کو جب راستہ ملتا ہے، اس کو جب راستہ ملتا ہے. اب اگر آپ گھر کی مثال لیں نا، گھر کے اندر اگر یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، موذی ہیں یا چوہے ہیں، ان کو لے لیں تو ان کو اگر محض ایک راستہ پتہ چل جائے پہلی مرتبہ کہ جی یہاں سے گزر کر یہاں پہنچے تو خوراک مل جاتی ہے، کھانا مل جاتا ہے، وہ ایک دفعہ انہیں مل گیا ہے نا تو اب وہ راستہ اپنا لیں گے اور پھر پوری فیملی ان کی اسی راستے پر چل کر وہاں پہنچے گی. چونٹیوں کو ایک بات پتہ چل جائے کہ جی یہاں سے خوراک ملتی ہے، وہ پورا لشکر لے کے ایک چونٹے کے پیچھے وہاں پہنچ جائیں گے سارے. یہی عمل شیطان کرتا ہے کہ اس شخص نے اپنے اس دوست کے بارے میں محض اس نے اتنا دیکھنا ہے کہ اس نے بدگمانی کی ہے یا نہیں کی. یہاں بدگمانی کا خیال ذہن میں آیا، وہاں شیطان نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا. اب اس سے اگلا کام ہم نہیں کرتے، اس کے بعد وہ شیطان ہے جو اس کے اندر میٹھا ڈال رہا ہوتا، وہ چمچ بھر بھر کے ڈالتا جائے گا اور بدگمانی کی شوگر کروا دے گا ہمیں، حسد کی، کینے کی، بغض کی شوگر کروا دے گا ہمیں. یہ جو ڈائبٹیز ہمیں ہوئی ہے، ہمیں بدگمانی کی ڈائبٹیز زیادہ ہوئی ہے بنسبت اس فزیکل ڈائبٹی کے، میڈیکل ڈائبٹی کی جو ہمیں ہوئی ہے. اور اس کی وجہ میں نے عرض کی. آپ دیکھیے، یہ میری بات تو نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ کر کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اجتنبوا کثیرا. میں اگر آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں تو میری بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اور پھر میں اس پر ایک اور چیز عرض کرتا چلوں کہ اگر رب یہ کہہ رہا ہے تو اس کو ایک اور ایگزامپل سے لیں. وہ اس مشینری کا مینوفیکچرر ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ جو انسان ہے، یہ مشینری ہے، اس کا مینوفیکچرر کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. یہ جو موبائل فون ہے، اس کا مینوفیکچرر ایل جی ہے. میں کہوں مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے. ایل جی نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ایک مینول بھیجا ہوتا ہے کہ جی اس کو پڑھے کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں. اور میں کہوں مجھے پتا، کہیں گے نہیں آپ کو اور کچھ نہیں پتا، آپ کو اتنا پتا ہے جتنا ہم نے بتایا ہے یا آپ جانتے ہیں. اس پروڈکٹ کی اور کیا کیا ہڈن ایسپیکٹس ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. ہم مینوفیکچرر ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس نے کیسے آپریٹ کرنا ہے. تو اللہ رب العزت کو پتا ہے نا کہ یہ مشینری کیسے کام کرے گی، اور یہ کارخانہ حیات اس نے بنایا، یہ فیکٹری کیسے چلے گی، یہ آرگنائزیشن کیسے کام کرے گی، یہاں کے امپلائیز آپس میں کیسے رہیں گے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ یہ بات امر واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آگے ایک مثال آ رہی ہے، میں آپ کو وہ عرض کروں گا اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور فرمایا تجسس نہ کرو، کسی کے حالات جاننے کی تفتیش نہ کرو، اور کسی سے حسد نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، اور نہ کسی سے بغض رکھو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ دیکھیے کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، وہ ہمیں سکھا کیا رہے ہیں، تعلیم کیا دے رہے ہیں۔ یہ باتیں کیا یہ آیت مبارکہ صرف اس دور کے لیے صحابہ کرام کے لیے تھی، انہوں نے آپس میں بھائی بھائی بہن کے رہنا تھا، اور وہ ایک ایسی ماڈل سوسائٹی ہوتی کہ جہاں پر بالکل امن سکون اور لوگ اچھے سے آپس میں رہ رہے ہوتے، اور کوئی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ تو کیا یہ آیتیں اور یہ حدیثیں صرف ان کے لیے تھی یا ہمارے لیے بھی ہیں؟ ہمیں اگر گلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اچھی نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان کو اپنا کیوں نہیں لیتے؟ اور پھر اس پر یہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا فرمانا ہے کہ یہ جو حدیث اور یہ جو آیتیں مبارکہ ہے، فرمایا کہ بدگمانی سے منع کرنا، یہ بیسیکلی کسی سے پر تہمت لگانے سے منع کرنا۔ بدگمانی یہ ہے کہ میرے ذہن میں گمان آیا ہے اور اگر میں اس کو بیان کر دوں گا تو وہ تہمت ہے، وہ تہمت ہے۔ اگر وہ گناہ اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ تہمت ہے، اور اگر گناہ اس میں موجود ہے تو وہ غیبت ہے۔ ہر دو ایسپیکٹ سے وہ گناہ ہے، اور ہمارے ہاں تو تہمت کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، ہم تو کسی کو دیکھتے ہی فوراً کمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہے۔ اور آپ کو میں عرض کرتا چلوں، ایک طرف زنا کی جو حد ہے، ہمیں تو زنا سے تو نفرت ہوتی ہے کہ زنا ہے تو جی اس کی سزا 100 کوڑے ہیں 80 کوڑے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تہمت کی سزا، بہتان کی سزا بھی 80 کوڑے ہیں کہ کسی پر الزام لگایا ہے اور وہ اس پر موجود نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو لگانے والے کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے جھوٹی بات کی کیوں ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ ایک طرف زنا ہے تو اس پر 100 کوڑے ہیں، تو دوسری طرف تہمت ہے تو اس پر بھی 80 کوڑے ہیں کہ جھوٹا الزام کیوں لگایا ہے اس نے کسی پر۔ اب اس پر یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق معروف اور مشہور ہو وہ نیک آدمی ہے یا اس کا حال مستور ہو، چھپا ہوا، تو کوئی شخص محض کسی شبہ کی وجہ سے اس کے متعلق بدگمانی کرے، محض شبہ کی وجہ سے۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ، سورہ نور کے اندر جو پورا واقعہ ذکر ہوا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر جو تہمت لگی وہ محض ایک شبہ تھا، شبہ تھا۔ بات دیکھیں نا شروع کہاں سے ہوئی، ایک محض اشکال تھا کہ پیچھے رہ گئی تھی، ایک ساتھ میں خادم تھا، تو منافقوں نے، جو عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار، پروپیگنڈا تو اس نے شروع کیا۔ حضرت ام المؤمنین ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، ان کی عزت و احترام کے ساتھ، لیکن میں آپ کو ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو اس کو اس ایسپیکٹ سے ہی دیکھیں کہ بات محض ایک شبہ سے شروع ہوئی کہ جی پیچھے رہ گئے، 2 لوگ تھے، تو انہوں نے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ العظیم، پھر وہ پوری پروپیگنڈا کمپین چلی، اتنی چلی کہ صحابہ کرام اس میں آ گئے، حضرت نعمان بن ثابت جیسے صحابہ کرام اس کی زد میں آئے، بدری صحابہ 1-2 وہ اس کی زد میں آ گئے۔ محض کیا تھا؟ بدگمانی، ایک شبہ، جہاں سے یہ ساری غلط فہمی پھیلی۔ اور ہم سوسائٹی میں آج کل کیا کرتے ہیں؟ ایسے کتنے شبہات ہیں جو ہم نے پال رکھے ہیں اور پیدا کر رکھے ہیں آپس میں۔ اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی بندے کے متعلق بدگمانی کرو، اس کی تحقیق نہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات سن کر اس کے متعلق بدگمانی کرے، جبکہ اس کی بات کا نیک محمل نکل سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس زن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جس میں گناہ نہیں ہے اور ایک وہ ہے جس میں گناہ ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اس
بات سے دو چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں. اب میں وہ ایگزامپل کوٹ کرنے لگا ہوں جو میں نے کہا تھا میں دوں گا. وہ کیا ہے کہ ایک ہی امر واقع ہوا ہے لیکن دو چیزیں اس سے سوچی اور سمجھی جا سکتی ہیں. وہ ہم ہیں کہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی شخص آیا اور اس کی داڑھی کے اوپر شراب لگی ہوئی ہے. آپ نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کی مونچھوں داڑھی یا کپڑوں پر شراب ہے, تو ہمارا کیا گمان ہوگا کہ اس نے شراب پی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس نے شراب پی ہی نہ ہو, اس کو کسی نے پلانے کی کوشش کی ہو اور اس نے نہ پی اور اگل دی ہو تو وہ اس وجہ سے باہر لگی ہوئی تھی. ممکن ہے وہ کسی ایسی جگہ سے گزرا ہو جہاں شراب کا برتن پڑا تھا یا کسی نے انڈیل دی اس کے اوپر. ممکن ہے کسی اور نے پی اور اس کے اوپر تھوک دی. اب ایسپیکٹس تو مختلف ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. ہم نے یہی گمان کریں کہ اس نے پی ہے. کسی کے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبی دیکھی نا تو ہم نے فوراً کہا یہ سگریٹ پیتا ہے. ممکن ہے وہ نہ پیتا ہو, اس کو کسی نے بھیجا اور میرے لیے لے آؤ. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. اور پھر اسی طرح میں بات یہیں پر ختم کروں گا. سورہ نور کے اندر اس بات کو اللہ رب نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اب جو چار گواہوں کا تصور ہے وہ بھی یہی ہے کہ گناہ ہو بھی جاتا ہے, کسی کو آپ نے دیکھ بھی لیا ہے. میں یہاں 2-3 ایگزامپلس کوٹ کر کے اس بات کو ختم کروں گا. ہو بھی جاتا ہے اور آپ دیکھ بھی لیتے ہیں. اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب کا حکم یہ ہے اس کو چھپا دو. یہ تو یہ تھا کہ بدگمانی ہی سرے سے نہ کرو. بفرض محال آپ نے کوئی گناہ دیکھ لیا ہے تو اس پر خاموشی اختیار کرو, اس کو چھپا دو. ایک صحابی, اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے, یا تابعی ہیں, ان کے سامنے ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ یہ فلاں شخص ہے, اس کے اندر فلاں عیب فلاں گناہ پایا جاتا ہے, فلاں گناہ پایا جاتا ہے, شراب کی یا زنا کا معاملہ ہے, تو اس پر حد جاری ہونی چاہیے. انہوں نے فوراً اس سے پوچھا, انہوں نے کہا تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے, اس کے گواہ لے کر کے آؤ. حد جاری کرنے کے لیے گواہ شرط ہے, 4 گواہ موجود ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی اس کا گواہ موجود کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر خاموش ہو جا. اب اگلا جملہ سنیے, یہ جو ہم بہت دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی ایسا ہے. انہوں نے کہا حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں نے اپنی ان آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے. فرمایا تم نے بے شک دیکھا ہو, تمہارے پاس 4 گواہ موجود رہا ہوں, شریعت کا حکم یہ ہے میں اس پر حد نافذ نہیں کر سکتا. اور اگر تمہارے پاس گواہ موجود نہیں ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک نہ کرو اور خاموشی اختیار کرو اور اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرو. ہم پوری پروپیگنڈا کیمپین چلاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اس بات کو. اب ہم سے پہلے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایک بزرگ ہیں, یہ 3-4 مختلف بزرگوں کے اولیاء کے صالحین کے واقعات ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو برا بھلا کہا ہے. اب یہ سنیے گا, ان کے جواب سنیے گا. فلاں شخص نے آپ کو برا بھلا کہا ہے. انہوں نے جواب دیا ہماری طرح نہیں کہ اچھا اس نے یہ کہا ہے, اس نے ایسا کہا ہے, اس کی ایسی کی تیسی نہیں. فرمایا اس شخص نے ہوا کے اندر ایک تیر چلایا تھا جو مجھ تک نہیں پہنچا اور تو نے لا کر کے میرے سینے کے اندر وہ گھونپ دیا ہے. پھر ایک دوسرے بزرگ ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جی وہ شخص آپ کو گالی دیتا ہے, وہ ایسا ایسا کہتا ہے. انہوں نے آگے سے اس کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ شیطان کو تجھ سے بہتر ڈاکیا کوئی نہیں ملا تھا, تو شیطان کا نمائندہ ڈاکیا بن کے اس کی بات مجھ تک پہنچانے کے لیے آ گیا, اس کی بات مجھ تک لے کر کے آ گیا. تیسرے بزرگ, ان کو کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے کہا ہے, وہ ایسے کہتا ہے, گمان رکھتا ہے آپ کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے زیادتی کی, اور زیادتی کیا کی کہ میرا ذہن اس بھائی سے متعلق اچھا تھا تو سب سے پہلا کام تو نے یہ کیا کہ اس کے اندر بدگمانی کو داخل کیا. دوسرا تو نے یہ کیا کہ میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا, اب تو نے میرے ذہن کو گناہ میں مشغول کر دیا ہے. یہ ان کے طریقہ کار ہے. اور میں قربان جاؤں ائمہ اہل بیت پہ, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور وہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسے اور ایسے اور ایسے کہتا ہے. واہ واہ واہ, آپ کا جواب سننے والا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہے اور میں ایسا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, اور جو اس نے کہا ہے اگر وہ غلط ہے تو اللہ اس کو معاف کرے. یہ ان کی شان, بڑے ہیں پھر ان کا بڑی بات ہے ان کی.
تو حاضرین کرام یہ بظاہر چھوٹی نظر آتی ہے گمان کرنا بظاہر، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا ایسپیکٹ پوری سوسائٹی کے اندر کتنا ہے. ہماری جو دلوں سے قدورتیں اسی وجہ سے دور ہوں گی، محبت بڑھے گی، نفرتیں ختم ہوں گی، اس کی ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی طریقہ اور ذریعہ ہے، وہ قرآن پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. میں اپنے لفظ اس میں نے جتنے شامل کیے، لیکن جتنا خوبصورت کلام اللہ رب العزت کا ہے اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی. یا ایھا الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کہ گمان کرنا یہ گناہ ہے، اور دوسروں کے بارے میں ٹوہ نہ لگاؤ، تجسس نہ کرو. اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.